ہمارے لیے جب البتہ بھی آپ کرتے ہیں نا تب بھی تاکید ہی کر رہے ہوتے ہیں نا بیسیکلی. سر پھر یہ ہے کہ یہ کیا ان کے اسم پہ آتا ہے یا خبر پہ؟ دونوں پہ تو نہیں آ سکتے. جیسے ان الانسان لفی خسر میں بھی وہ تو خبر پر ہے، مطلب یہ تو اسم ہے، اجرن تو اسم ہے، تو یہ تھوڑا سا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی اسم ہے نا لسائرن. لعنت. خبر نہیں، خبر پر یہاں خبر پر آیا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ تو اس لیے آیا کہ اس کو آگے یہ آگے پیچھے ہو گیا. ہم نے سٹریس تو پھر بھی کر رہے ہیں نا، اجر پہ سٹریس کر رہے ہیں تو آ سکتا ہے. جہاں تک میرے علم میں ہے یہ آ سکتا ہے. ان لنا میں لاجر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اگر کوئی آپ کو ریزن ملے کہ یہ کوئی اور لام ہے تو ہم سے شیئر کر لیجیے گا نیکسٹ ٹائم. بٹ جی سر فرام دیکھتے مطلب ہے میرے نالج میں یہ دونوں لام جو ہیں لام مزاحلہ کا ہے. لیکن اینی وے آئی اسٹینڈ کریکٹڈ اگر یہ کوئی اور ہے تو. اچھا. اس کی ٹرانسلیشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا صلہ ہے، یعنی جی یہ جی تھوڑا سا وہ اس کا تھوڑا ٹون بھی ڈفرینٹ ہے. ایک طرح سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ پھر ہمارے لیے کیا صلہ ہوگا نا اجرن. البتہ ہم ویسے ایک اور جگہ پہ پڑھتے ہیں کہ البتہ کیا بدلہ ملے گا، یہ اس وہ بھی طرح. آتا ہے لیکن میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے دے رہا جی ہوں انا کے بعد آئے. ہو سکتا ہے کہ یہ لام کوئی اور بھی ہو، اس کو چیک کر لیں گے. جی سر وہ ہاں جی وہ دیکھتے ہیں. چیک کر لیں گے کیا ہے یہ کون سا لام ہے. ٹھیک ہے تو آئیے نیکسٹ پہ سلائڈ پر آتے ہیں. ان کنٹینیوشن ان کو کیا ریوارڈ دیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال تو کہا فرعون نے اس کے ریسپانس میں جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا اجر ملے گا تو نعم نام یعنی اجر ملے گا. اور ساتھ کیا کہا وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم ہوگے لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ان لوگوں میں سے جو قربت والے ہیں یعنی کلوز ٹو فرعون یعنی ایلیٹ میں شامل کر لیے جاؤ گے. قالو تو اب انہوں نے کہا قالو میں کون کہہ رہا ہے جو جادوگر اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین. اما جو استعمال ہوتا ہے ٹپیکلی جب اما اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یا یہ یا وہ. تو یہ شرطیہ ہے جو دو فعلوں پر آ رہا ہے کہ دس اور دیٹ. یا تو یہ ہے کہ ان تلقیا کہ تم ڈال دو، القا یلقی تلقیا تم ڈال دو، اور ان کی وجہ سے یہ منصوب ہے. تلقی ان مصدریہ کہلائے گا جو مضارع کے ساتھ آتا ہے. اما ان تلقیا و اما یا پھر یہ ان نکونا ہم ہو جائیں کون نحن الملقین ڈالنے والے. ملقین ملقین اسم فاعل. تو یا تو تم جو ڈالنا چاہتے ہو یعنی اپنا جادو ڈالو، یہاں مراد یہ کچھ بھی کرو نہیں تو ہم ڈالنے والے بنتے ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو تم ڈالو اپنا جو بھی تم ڈالنا چاہتے ہو تم ڈالو. یعنی فلما القوا تو بس جب انہوں نے ڈالے
تو کیا ہوا جب کچھ انہوں نے کیا ڈالا، انہوں نے رسیاں ڈالی پھینکی تھی جو کہ بن گئے سانپ. سحرو اعین الناس، تو سحرو یعنی کہ وہ لوگ انہوں نے جادو کر دیا، یعنی وہ ان کو سحر کر دیا کس پر؟ اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، یعنی ان کو ایک طرح سے دھوکے میں ڈال دیا، اور ان کو ایسا لگا، کیسا لگا اس میں؟ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، کہ ان کو ڈرا دیا، وہ یعنی وہ ڈر گئے اس کو دیکھ کر. اور کیا ہوا اس کے رزلٹ میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَاءُوا، وہ آئے، کون آئے؟ جادوگر، بِسِحْرٍ عظیم، ایک بہت بڑے جادو کے ساتھ، یعنی بہت بڑے سحر کے ساتھ، جس سے لوگوں کو نہ صرف وہ امپریس ہوئے بلکہ گھبراؤ ڈر گئے جب چاروں طرف ان کو سانپ ہی سانپ نظر آئے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر، اور ان سے کہا کہ ان القِ عصاک، کہ پھینک اپنے عصا کو جو ان کی لاٹھی تھی. فَإِذَا هِيَ، تو جیسی انہوں نے پھینکی، اذا یہاں پر وہی ہم کہیں گے یہ حرف کون سا ہے؟ فجعیہ، یعنی جو کہ بتاتا ہے کہ اسی وقت فوراً کیا کیا اس نے؟ ہی تلقف ما یافکون، اس نے نگلنا شروع کر دیا اس سب کو جو انہوں نے جھوٹ تیار کیا تھا. یافکون، جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا، یعنی وہ جو چیز انہوں نے بنائی تھی جادو کی وہ باطل تھی، اس کو اس علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اس سے جو کچھ بنا، اژدھا بنا، اس نے کھانا شروع کر نگلنا شروع کر دیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو ثابت ہو گیا کھل کر حق، اور ثابت ہو گیا کھل کر بطل، یعنی کہ جو باطل ہے. ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے عمل، وہ سب کا سب جو تھا وہ باطل ہو گیا. بطل ما كانوا يعملون، وہ سب کا سب باطل ہو گیا. فغلبوا، تو بس ان پر غلبہ پا لیا گیا، یعنی وہ مغلوب ہو گئے. ہنالک، اسی وقت، ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. وانقلبوا، اور وہ لوٹے صاغرین، ذلت میں، یعنی اس حال میں کہ وہ ذلت میں لوٹے کہ وہ ذلیل ہو گئے، کہ جو انہوں نے کیا تھا بجائے اس کے کہ وہ کامیاب ہوتے، وہ ذلیل ہو گئے. اور اس ذلت نے ان پر ایسا احساس ڈالا شدت کا، یعنی انہوں نے حق کو پہچان لیا. القی السحرۃ، القیا یعنی القا سے یہ مجہول بنا، القیا کہ وہ خود گر پڑے. کون گر پڑے؟ جادوگر. السحرۃ، اس حال میں کہ وہ ساجدین، گر گئے کس میں؟ سجدے کی حالت میں وہ گر پڑے، یعنی اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا، بولے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آتے ہیں تمام عالمین کے رب پر. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے شروع کیا تو اس سے پچھلی آیت میں انٹروڈیوس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، تو انہوں نے فوری اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس صفحے پہ کوئی ہمارے لیے الفاظ نئے ہیں. مقربین، قرب، یقرب، نیا تو نہیں ہے لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا یہ. اس نے قربت دی، یعنی قریب کیا، قربت دی، اپنے قریب بنایا، اپنے خاص بنایا. تو مقربن، مقربین، تو مقربین وہ بنائے گئے. یہاں پر مقربین ہے تو یہ مفعول، اسم مفعول ہے، کہ ان کو کہا گیا کہ تمہیں بنا دیا جائے گا ان لوگوں میں جو قریب ہیں. مقربین. تلقیہ، القا یلقی سے تلقیہ، تلقی تھا، ان کی وجہ سے تلقیہ ہو گیا. ملکین، یہ بھی ملکن تھا، اسم فاعل، اور اس کی جمع بن گئی ملقین. ملکین. اور قالو، القو، یہ آپ کا امر میں آیا، القو، تم سب کے سب ڈالو. آینا، یہ آئینن کی جمع ہے، آینن.
عین ان کی جمع، آنکھ کی آنکھیں، لوگوں کی آنکھوں پہ. یہ نیا لفظ ہے استرہبوہم. استرہبا، رہبا ہم نے ویسے پڑھا ہے اسی وزن پر، اسی لیٹرز پہ. استرہبا اس نے خوف دلایا، روب دلایا. استرہبا. ارہبا کا معنی بھی یہ ہوتا ہے خوف زدہ کرنا، ڈرانا. اور استرہبا اور استرہبو ان سب نے روب ڈالا ان کے اوپر، اس جادو نے ان کے اوپر روب ڈالا. سر تو وہ جو راہب ہوتے ہیں وہ اسی روٹ لیٹر سے ہوتے ہیں نا، راہب. بیسکلی رہبہ جو ہے اس کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ڈر بھی ہونا اور خوف زدہ بھی ہونا، روب دلانا. اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے اس میں احتیاط بھی ہو. تو راہب بندہ تو اسی سے ہے، وہ شاید لوگوں کو جو ہے ڈراتے بھی ہوں گے، لیکن ان میں خاص طور پہ ایک جو معنی اس میں آتا ہے کہ احتیاط سے، اضطراب سے روب، دوسروں پر روب ڈالا جائے. تو استرہبو یعنی اس جادو نے ان پر ایک روب قائم کر دیا. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آئے جاؤ، وہ آئے ایک بہت بڑے شہر کے ساتھ. والے ہوتے ہیں نا، راہب جو ہے وہ تو ڈرنے والا ہوا، ڈرانے والا تو نہیں ہوا. اب رہابہ کیسے وہ دونوں اللہ سے ڈرتے ہیں نا، وہ اللہ سے ڈرتے اللہ سے ہیں. وہ خدا کو خوف رکھتے ہیں نا، وہ تو خوف. گناہوں سے احتیاط برتتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اس میں تو وہ میننگ ہوتا ہے نا. ہاں لیکن اسی روٹ سے ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ڈر یا خوف کا ذکر ضرور ہے. ہے. وہ تو یہی ہے راہب. اچھا، اور یہاں پر نیا ورڈ ایک ہے سے اوحینا الی موسیٰ القی عصاک تلقف، یہ نیا ہے، نگلنا اس کا کہتے ہیں. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. لقیفہ یلقفو، سمیہ کے پیٹرن پر اس نے نگلا. تو وہ جب جیسے ہی واسطہ بنا اس نے نگلنا شروع کر دیا اس تمام. یعنی امیجن کریں اس سین کو کہ کس طرح سے انہوں نے آخر کوئی نہ کوئی جادو تو کیا لوگوں کی آنکھوں پہ. تو اگر اس وقت ہو سکتا تھا تو آج بھی جادو ہو سکتا ہے. اور اگر میں اس کو ایک گریٹرس دیکھیں اگر آپ پیرائے میں، تو دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک جادو کا ذریعہ، ہم پہ دنیا نے جادو کیا ہوا ہے. یعنی حق کو ہم دیکھ نہیں رہے، بلکہ دنیا کی جو انوینشنز کہہ لیں، یا دنیا کے جو ہمیں اس کے جو ہمیں ملتا ہے کہ جو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے دنیا سے قریب ہونے کی، یہ ایک باطل چیز ہے جو کہ ہمیں حق سے دور کر رہی ہے. تو جیسے ہی حق آتا ہے تو باطل غائب، یعنی دل کو جب فیلنگ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے حق کیا ہے، تو دنیا کی ویلیو ایک دم سے زیرو ہو جاتی ہے. تو اس انداز میں دیکھیں جب حق آ جاتا ہے تو دنیا کی تمام جو نعمتیں ہیں وہ ان کی وہ قدر ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کو ایک دم سے ان جادوگروں پہ، اتنا بڑا جادوگر تھے لیکن فوری ان پر اثر ہوا. اور یافکون یہ بھی پہلے بھی شاید آ چکا، افک بھی اسی سے آتا ہے. افقا یافکو، وہ بیکا رستہ بھٹکا، جھوٹ باندھا، بہتان باندھا. افکن تو وہ جو انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ جھوٹ تھا، تو جو کچھ جھوٹ تھا اس کو نکلیے گا. فوقع الحق، وقع ثابت ہو جانا، واقعہ ہو جانا. اور بطلا، بطلا جو ہے یہ باطل ہے، جو چیز بطلا وہ غلط ہوا، فاسد ہوا، بیکار ہوا، باطل ہوا، تو وہ ضائع ہو گیا. تو وہ باطل ہو گیا. ماکان یعملون. غلبو مجھول ہے، تو اصل میں تو غلبو وہ یعنی ان پہ وہ مغلوب ہو گئے اسی وقت. ہنالک، ہنا جو ہے یہاں پہ اسم ظرف ہے، یعنی اسی وقت بھی کہہ سکتے، ظرف زمان بھی ہو سکتے، اور مکان بھی اسی جگہ پر بھی، کہ اس وقت فوری کے فوری وہ
مغلوب ہو گئے. ان قلبہ ان قلبو. اور صاغرین جو ہے یہ کیوں منصوب ہے صاغرین؟ یہ کیا ہے صاغرین بلا؟ یہ بتا سکتا ہے؟ یہ حال ہے، یہ حال ہے کہ اس حال میں، کیونکہ ان قلبو عام طور پہ یہ وہ خود ہی پلٹنے کو کہتے ہیں نا، یہ لازم میں آتا ہے، تو اس کے ساتھ صاغرین جو ہے یہ موسٹ لائکلی حال ہے. اس حال میں وہ پلٹ گئے کہ وہ ذلت، یعنی ذلت زدہ ہو کے. صغرا میرا خیال صغرا یس کرو ہی ہوتا ہے کہ وہ ذلیل ہوا. صغیرہ یس کرو، چھوٹا ہوا ذلیل ہوا. تو کروما سے بھی ہو سکتا ہے، صبورہ نہیں ہے کروما سے، کروما سے بھی ہو سکتا ہے اور سمیہ سے بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال دونوں سے بتایا، سمیہ سے بھی ہو سکتا ہے، کروما سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. وہ الکیا مجھول ہو گیا. ساجدین یہ بھی حال ہے، اس حال میں کہ وہ ساجدین تھے، اس لیے یہ بھی منصوب آ رہا ہے. تو اس اور رائٹ سہرا تو اس کا نائب فاعل ہو جائے گا سر، السہرا تو بالکل بالکل اسارت نائب فاعل ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو جادوگر الٹا دیے گئے، الٹا دیے گرا گئے. اچھا، اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں ال کیا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ خود سے نہیں انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ کرا دیے گئے. تو کس نے سجدہ کرا دیا ان کو؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت دیکھی نا انہوں نے، ہاں، تو وہ مجبور ہو گئے ایک طرح سے کہ وہ سجدہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو مطلب اپنا وہ دکھا کے، معجزہ دکھا کے کروا دیا. تو اس سے ہم بھی کچھ سبق لیتے ہیں کہ جی سر، ابھی آپ نے وہ جو تعبیر کی وہ بھی بہت خوبصورت تعبیر ہے اس چیز کی، کہ دنیا کی چکا چوند نے ہمیں بالکل اپنے سحر میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے نا. جب کوئی ایسی بات آتی ہے، کوئی ایسی مشکل پڑتی ہے، تو پھر انسان کیسے لپکتا ہے اللہ کی طرف، واقعی سجدے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرتا ہے. اب میں بدل جاتا ہوں. لیکن دوبارہ میرے خیال ہے دنیا کی وہ جو سی ہے نا جادو دنیا کا، وہ پھر چل جاتا ہے انسان پر، گیو اپ کر دیتا ہے انسان پھر دوبارہ سے. اب ہم اگر دیکھ لیں ہم کسی ایسی سچویشن میں جہاں پہ یہ سب کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ انسان میں ایسی کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کے سب، کہ وہ ایک طرح سے نہ چاہتے بھی بعض اوقات اس کو فالو کرنے لگتا ہے وہ ساری چیزوں کو. اور جب ہوش میں آتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کتنی ہے اور اس کو پلٹنا ہی چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو پکڑ کے پلٹا دیتے ہیں انسان. ویری انٹرسٹنگ. لیکن اب آپ دیکھیے گا ان جادوگروں نے کیا کیا. یعنی انہوں نے جب یہ اتنا بڑا ایک دم سے سجدے میں گر کر مان لیا اپنے رب کو، تو ان کو کیا پنشمنٹ فرعون نے کہا میں دوں گا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہائی لیول آف ایمان ان کے اندر ڈیولپ ہوا اور فوری ہوا. تو میں تو یہ سیکھتا ہوں کہ دینے والا ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنی چاہیے، اور ان آیات سے وہ ہمیں ملتی ہے جو اب نیکسٹ سلائڈ پہ ہمیں پتہ چلے گی کہ ان کی اتنی اسٹرینتھ تھی کہ جب ان کو کہا گیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں الٹی سائڈ سے کاٹ دیے جائیں گے اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا نو ایشوز. تو اور ان کو پتہ تھا کہ وہ ایسا کرے گا بھی، اور پروبیبلی اس نے کیا بھی ہوگا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جائیں گے تو ہم سکسیزفل ہیں. تو سبق تو اس سے سر ایسا ملتا ہے. لگتا ہے کہ وہ لوگ یعنی کہ بہت زیادہ پیور تھے، مطلب ہم سے تو پھر کچھ بہتر ہی تھے، کہ ایک دم جب حق کو مانا تو پھر پوری طرح مان لیا نا، پھر تو بالکل تھریٹن نہیں ہوئے نا. ہم تو ہو جاتے ہیں نا تھریٹن پھر دوبارہ سے کسی نہ کسی حوالے سے. وہ یقین اس درجے پہ تھے شاید، بالکل حق یقین کہ وہ دم سے قائم ہو گئے تھے اپنی، اتنا ان کا یقین اس وقت ہو گیا تھا ایمان کا. اچھا، سر اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ علم رکھتے تھے. ان کو علم، پتا تھا کہ جادو ہوتا کیا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے آئے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ ریئل ہے، something else. دس از ریئل. تو علم تھا نا، وہ اصل میں ایسنس تھا ان کے ایمان کی پختگی کا. بالکل ایسا ہی وہ علم تھا. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی نوٹ کریں، یہ لوگ جو تھے وہاں پر اسلام موجود تھا پہلے سے. یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کو رب کا پتہ نہیں تھا، کہ ان کو اس دعوت کا پتہ نہیں تھا. یعنی جس طرح کہ ہمارا آج کل معاشرہ ہے، یا جس طرح کہ مکسڈ معاشرہ ہے کہ جس میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، تو اس زمانے میں بھی ایسے تھے. ان باطل لوگوں میں بھی ایمان والے موجود تھے، اور بہت ویس تھے. اگر آپ سوچیں کہ قارون جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا،
لیکن وہ مقربین میں سے تھا فرعون کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سائڈ پہ پلٹ گیا تھا، جبکہ فرعون کی اپنے دربار میں ایک شخص تھا جو مومن تھا، اور اس نے جی سورہ مومن میں بالکل اس وہ نے جو اس ایک نے ہی مومن اس تھا نے جس کھل نے کر جی بالکل بات کی تھی کہ تم ان کو اس بات پہ تم مارنا چاہتے ہو کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا صرف. تو یہ کہتے ہیں کہ قانون ریلیٹو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. دیکھ لیں، اور پھر بھی وہ جی کزن بتایا جاتا ہے تو چچا کا بیٹا تو یا سم تھنگ. تو میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمیں جو بنی اسرائیل کا جو واقعے اتنے لمبے لمبے بتائے ہیں، یہ ان کا تعلق ضرور ہمارے آج کل کی زندگی سے ہے. اور جتنا میں پچھلے ہفتے میں غور و فکر کر رہا ہوں، یہ جو اب کا جو اب جو جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں حق اور باطل اکٹھے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ حق جو ہے نا وہ الگ ہو جاتا تھا، باطل کو سائڈ پہ کر دیتے تھے، اور ایک اسلامی حکومت قائم ہو جاتی تھی سارٹ آف الگ سے. میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرف جا رہی ہے بات. یہ حق اور باطل آپ روزانہ، بلکہ آخری وقت میں تو کچھ صبح ایمان پہ ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چینجز بہت جلدی آئیں گے ایمان میں، جو ہم دیکھیں گے اور جو ہمارے ساتھ ہوگا. تو یعنی بہت ہی سینسٹیو سچویشن ہے. ہم فوری کنونس ہو جاتے ہیں ایک بات سے، اور جب کوئی اور بات کرتا ہے تو فوری کنونس ہو جاتے ہیں اس کی بات سے. سو بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اپنے سامنے ایز اے گائیڈ رکھیں، اور جہاں پہ ہمیں نہ ملے کوئی گائیڈنس یا ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم بیک فٹ پر آ جائیں. دس از واٹ آئی فیل. تو آئی ہوپ وی کین گیٹ سم لیسنس فرام دیز آیات. اینی اب ایک چیز اور بھی جو میں نے ان آیات سے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ باقی جو نبی ہیں وہ تو توحید سے اسٹارٹ کیا انہوں نے اپنی دعوت کو، جی جی بٹ یہاں پر جو مشن ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ یہ ہے کہ جی بنی اسرائیل کو فرعون کے پاس سے لے کر جانا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. اچھا ایک بات ماجد بھائی اب نوٹ کریں کہ یہ جو بنی اسرائیل وہاں پہ رہتے تھے اس زمانے کے مسلمان تھے، تو لوگ دیکھتے تھے یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے ہوں گے، ان کے عقائد بھی ہوں گے، ان کی وہ کتابیں بھی ہوں گی وہ پڑھتے ہوں، تو لوگوں کو پتہ تھا، یعنی ایگزسٹ کرتا تھا. آپ یوں تصور کریں کہ آج کل کے زمانے میں بھی ایسی حکومتیں ہیں، موجود ہیں، جو کہ جہاں چائنا میں مسلمان موجود ہیں اور ایز اسی طرح سے رہ رہے ہیں جس طرح کہ یہ رہ رہے تھے بنی اسرائیل کے. تو یعنی دین وہاں موجود تھا. اچھا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دعوت میں آپ نے بات کی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی فوری کہ تم ایمان لے آؤ فرعون کو. اپیرنٹلی وہ اس ذریعے سے ایمان لانا تھا کہ میں نشانی لے کر آیا ہوں، اور بار بار آگے اگلے کئی صفوں پہ آئے گا کہ ان پہ بار بار انہوں نے کہا کہ جی اگر تم اپنے رب سے دعا کرو ہم سے یہ والی مشکل ختم ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اس کا مطلب ہے یہ ان کو پتہ تھا کہ ایمان لانا ہے. اٹ واز ناٹ اے نیو، جس طرح کہ باقی ہم نے جو سیکھے سبق وہ بڑے شارٹ تھے. نبی آیا، اس نے دعوت دی شرک نہ کرو، نہیں کیا، اور ایک صفحے پر ہی کمپلیٹ ہو کر اس پر ان پہ جو ہے نا عذاب آ گیا. تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے واقعات بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی بھی ایسی چھوٹے چھوٹے واقعات چلیں گے. تو آئی ایگری اٹ از سلائٹلی ڈفرینٹ، اور اس میں سے ہر پہلو میں ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملنا چاہیے. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم کمپیئر کریں اپنے آپ کو اس زمانے کے بنی اسرائیل سے، تو جو آگے کے واقعات ہم نے بنی اسرائیل کے پڑھے ہوئے ہیں سورہ بقرہ سے اب تک کے، اس میں آیات میں کہ بنی اسرائیل جو ہیں بار بار ایز اے گروپ ان کو جب نکال کے لے بھی گئے تھے تو انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. تو مطلب یہ کہ پروبیبلی وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دا سیم لیول جس پہ بنی اسرائیل اس وقت ہے، کہ ہمارا بھی ایمان کمزور ہے ایز اے گروپ. یعنی پوری مطلب اگر میسز کو دیکھا جائے مسلمانوں کے، ہم ایک مسلمانوں کی جگہ پہ رہتے ہیں، بٹ یہ کہ ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جس طرح سے بنی اسرائیل کا تھا. پروبیبلی وہ غلام تھے، ہم بھی غلامی میں سے نکلے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ بیس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یا جو بھی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے پاورفل لگتی ہے اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. تو ہم تو بڑا ریلیٹ کرتے ہیں اس وقت جس حال میں ہم ہیں اس وقت کے بنی اسرائیل سے، کہ تھے تو مسلمان، لیکن اللہ کی رحمت ان پہ اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کو آزاد کر کے لے جاؤ. تو پروبیبلی ہم اس حال میں بھی شاید اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن ہم وہ کر نہیں پا رہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمارا حال بالکل ویسا ہی ہے.
ابھی تک ایکچولی ہم پر وہ اتنی مشکلیں آئی نہیں میرا خیال ہے. دیکھیں ابھی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اسے کہیں گے کہ صبر کرو، تو صبر کی تلقین آئے گی. تو ہم تو جی بالکل، کیونکہ غلامی میں ہے نا، ابھی تو وہ اسٹل غلامی میں ہے. غلامی میں، کریکٹ. تو میرا تو خیال ہے ہم بہت اچھی حالت میں ہیں اس وقت، حالت مطلب آزادی میں ہیں اس وقت سے. وی کین ڈو اے لاٹ مور. ان کے تو یعنی بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اس سے بڑھ کیا ظلم ہو سکتا تھا. اور پھر بھی وہ، بلکہ وہ کہیں گے جی ہم تو، بالکل. وہ تو ابھی آگے کہیں گے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پہ اذیت آتی تھی، تمہارے آنے کے بعد بھی آئی ہے، تو فرق کیا پڑا ہے. دس از ہاؤ صرف دے میں ایمان کی حالت کی بات کری کہ ہماری ایمان کی حالت جو ہے نا کافی ایسی ویک ہے، جیسے وہ لوگ تھے نکالنے کے بعد بھی ان کا یہی حال رہا. واقعی بات ایمان کی ہے. آئی ایگری وتھ یو، یہ ایمان کی بات ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. ایک کامنٹ تھا کہ ابھی ماجد بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ قوم کو فرعون کے جنگل سے نکالنے کی انہوں نے ایفرٹ کی. یہ میں تفہیم القرآن کی وہ پڑھ رہا ہوں، تفسیر آیت 105 کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے. ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی قبول کرے، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو پہلے سے مسلمان تھی اپنے ظلم سے رہا کر دے. قرآن میں ان دونوں دعوتوں کا کہیں یکجا ذکر کیا ہے اور کہیں موقع محل کے لحاظ سے صرف ایک ہی کے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے. جی ایسے ہی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا وہ تو کہتا ہے میں تمہارے رب کو مانتا ہی نہیں ہوں، مجھے سیڑھی لا کے دکھاؤ کہ میں اوپر چل کے دیکھوں. اور بلکہ میں ہی اعلیٰ ہوں، میں ہی الہ ہوں، میں ہی. اس نے تو سارے کلیم خود کیے ہوئے تھے. تو وہ دعوت تو ڈیفینیٹلی دی جا رہی تھی اس کو فرام ڈے ون. آئی تھنک یہاں پر بھی اس جو فرعون ہے اس کو ہم طاغوت سے بلکہ کہیں گے کہ ایکویٹ کریں گے کہ جو دوسروں کو بھی فورس کرے کہ اس کو الہ مان لو. تو ہمارے لیے اگزامپلس بہت سارے ہیں. آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں جو گورننگ باڈی ہے وہ طاغوت کی طرح ہو سکتی ہے اگر وہ ہمیں یہ فورس کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم پر چلنا شروع کرو. اس کے بارے میں بھی سوچے. یہ چیز ہمیں یہاں سے بھی مل رہی ہے. فرعون بھی ایسا ہی تھا. وہ کہتا ہے میرے سوا تم کس کو اور الہ جانتے ہو. یعنی ہی وانٹیڈ ٹو بی دا ون جس کا قانون چلے. سر اس میں یہ کیا ہے، ہمیں اوپنلی تو چلے وہ فورس شاید نہ کر رہے ہوں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانیں، لیکن نظام ایسا بنا دیں گے نا کہ وہ ہم آٹومیٹیکلی مطلب اس میں اسی سسٹم میں اس طرح سے اب ہو گئے ہیں، جکڑے گئے کہ اب ایک طرح سے ہم اللہ کے علاوہ ہی مطلب اس میں ہی آتا ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کو تو اس طرح سے نہیں مان رہے ہیں. وہ تو ایک سسٹم میں خرابیاں جو ہیں وہ تو اس کی وجہ سے ہے پھر کہ ماننا بھی چاہے تو نہیں مان سکتے. تو اس ہمیں لیسنس قرآن بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ اصل میں ہے ہی تابوت. اسی کو سسٹم کو کہیں گے ہم، کہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو چھوڑ کر ہم نے اس تابوت کے نظام کو اپنایا ہوا ہے، اور یہ بالکل برعکس ہے، یعنی کہ اپوزٹ ہے اللہ کے قانون سے. یعنی یہ کچھ چیزیں مل رہی ہیں یا کچھ چیزوں کو ہم نے چھوڑا ہے. ایوری تھنگ جو بھی سسٹمز میں ہے سب کچھ ہی بالکل برعکس ہے اللہ کے قوانین سے، اور ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. اور ہم اس کو فالو کرتے کرتے بالکل غافل ہو چکے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم تابوت کے نظام کو فالو کر رہے ہیں. اس کا سلوشن بھی ہمیں قرآن سے ہی ملے گا کہ ایسے موقعوں پر پیغمبروں نے کیا کیا یا ان کے ماننے والوں نے کیا کیا کہ جب طاغوت وہاں پہ رول کر رہے تھے. اور یہ بھی ایک ٹپیکل اگزامپل ہے کہ فرعون کے وقت بھی ایک طاغوت تھا. تو کس طرح سے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بڑے عرصے تک اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رہے ہیں. اس واقعے کے بعد کیا ہوا ہے؟ میں کہا کئی سال وہیں پہ رہے ہیں وہ. اس کا مطلب دا اسٹرگل وینٹ آن وتھ طاغوت اوور دیئر. تو انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے بیزاری اختیار کی تھی، سسٹم سے بیزاری. تو ویل ٹاک اباؤٹ دس مور انشاءاللہ کہ ہم ایسے نظام میں کیا کریں گے، ہم بیزاری اختیار کریں گے. ہم اس کو خوشی سے قبول نہیں کریں گے. ہم اس کو اپنے اوپر ہی کہیں گے ہم وی آر فورسڈ اپون دس. اپنے دل میں ہمیں محسوس ہو. سو ویل ٹاک اباؤٹ دس مورس کہ انہوں نے بھی تو زندگی گزاری اس وقت، نکالے تو آخر میں گئے جا کر. آپ یوں ایزیوم کریں کہ ہر نبی کے بعد چھوٹی سی قیامت آتی تھی، عذاب آ گیا، قیامت ہی ہوئی ان کے لوگوں کے لیے، وہ مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قیامت آنی ہے وہ بڑی قیامت آنی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے ساتھ آج کل ہو رہا ہے یہ اسی کا انڈیکیٹر ہے کہ حق اور باطل. تو
حق نے ڈیفینیٹلی مغلوب کرنا ہے باطل کو. ہماری زندگی گزر جائے گی تو ہمارا تو ٹیسٹ ختم ہو جائے گا, پھر کسی اور کا ٹیسٹ ہوگا. ہم نے ٹیسٹ وہی کر سکتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں استطاعت رکھتے ہیں کرنے کی. جی سر, یہ تو بات